پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسا اور شیر خدا حضرت علی کے پیارے بیٹا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ مکہ مکرمہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی ہوتی ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا خط جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا تھا کہ تمام شہر آپ کی تشریف آوری کا منتظر ہے، تشریف لے آئیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط دیکھتے ہی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ جب دوستوں اور عزیزوں کو علم ہوا، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت شدت سے روکا۔ عمر بن عبد الرحمن نے کہا کہ کوفہ کے لوگ روپے پیسے کے غلام ہیں۔ جو لوگ آج آپ کو بلاتے ہیں وہی کل آپ سے جنگ کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ مکہ سے حرکت نہ کریں، عراقی آپ کو یقیناً بیار و مددگار چھوڑیں گے۔ اثنائے سفر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض احباب نے بذریعہ خطوط عرض کی کہ سفر کے ارادے کو ترک کر دیجیے، مگر تقدیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسا کسا مقصودیہ میدان کربلا کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی کی اپیل یا مشورے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعد کے خط کے جواب میں لکھا ہے، جو شخص اللہ عزوجل کی طرف بلاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے اور اسلام کا معترف ہے، وہ اللہ عزوجل کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں اختلاف کر سکتا ہے؟ تم نے مجھے امان، بھلائی اور صلح رحمی کی دعوت دی ہے، پس بہترین ایمان اللہ عزوجل کی امان ہے۔ جو شخص دنیا میں خدا تعالی سے نہیں ڈرتا، خدا قیامت کے دن اسے امن نہیں دے گا۔ اسی لیے میں دنیا میں خدا کا خوف چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن میں اس کی امان کا مستحق ہو جاؤں۔ اگر خط سے تمہاری نیت میرے ساتھ صلہ رحمی اور بھلائی کی ہے تو خدا تمہیں دنیا و آخرت میں جزائے خیر دے۔ ادھر اہل بیت کرام کا قافلہ منازل طے کر رہا تھا۔ ادھر ابن زیاد نے قادسیہ سے لے کر کفان، قطانہ اور جبل ابلال تک جاسوس اور سوار روانہ کر دیے تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل و حرکت کی ظلمہ خبریں ملتی رہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حاجیز پہنچ کر قیس بن مسہیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ اہل کوفہ کو اپنی آمد کا خط ارسال کیا، لیکن ابن زیاد کے تمام انتظام مکمل تھے۔ قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو قادسیہ میں گرفتار کر لیا گیا اور ابن زیاد نے انہیں چھت سے گرا کر شہید کر دیا۔ بطن رملہ مقام پر عبداللہ بن مطیع سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے صاف طور پر میں کہ آپ ہرگز کوفہ کا قصد نہ کرے، آپ وہاں یقیناً شہید کر دیے جائیں گے۔ جب صلابہ میں پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی المناک اطلاع ملی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر خیر خوابوں نے پھر عرض کیا کہ آپ یہی سے واپس جائیں، لیکن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں نے پیش قدمی کی رائے دی۔ اس طرح اہل بیت کا قافلہ ایک منزل اور آگے بڑھ گیا۔ جوار پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے عبداللہ بن بختر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی اطلاع ملی اور ساتھ ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی
वसीयत के मुताबिक आदमी पहुंचे कि यहाँ का हाल बदल चुका है। उस मौके पर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साथियों को जमा करके एक पुरदर्द तकरीर फरमाई, जिसमें आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हमारे प्यारे दोस्तों, हमारे दोस्तों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। चुनांचे जो शख्स लौटना चाहे वह खुशी से अलग हो जाए, हमें कोई शिकायत नहीं। इस पर बेशुमार लोग जो रास्ते में आपके साथ हो गए थे अलग हो गए, और सिर्फ वही वफासियार जानिसियार साथ रहे जो मदीना से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आए थे। बतने उकबा पर आपको फिर वापसी की तरकीब दी गई, मगर आपने फरमाया खुदा के हुक्म के खिलाफ नहीं किया जा सकता। जब आप सराप में पहुंचे तो मुहर्रम 61 हिजरी का खूनी लाश से शुरुआत हुआ, और उसी मकाम पर हुर बिन यजीद तमीमी 1000 सवारों के साथ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबिल आ ठहरा। नमाज ज़ुहर के वक्त आपने हुर के लश्कर के सामने खुतबा इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारी दावत और हद पैमान के मुताबिक यहाँ आया हूँ। मेरे पास इस मजमून के तुम्हारे खुतूत और कासिद आए कि हमारा कोई इमाम नहीं, आप आइए, शायद खुदा आप ही के जरिए हमें सीधे रास्ते लगा दे। चुनांचे अब मैं आ गया हूँ, अगर तुम लोग मेरे साथ पुख्ता वादा करके मुझे यकीन दिला दो तो मैं तुम्हारे शहर में चलूं, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते और तुम्हें हमारा आना नापसंद हो तो मैं जहाँ से आया हूँ वहीं लौट जाऊंगा। नमाज असर के बाद आपने फिर इसी मजमून की तकरीर की तो हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि हमारा खत लिखने वालों से कोई ताल्लुक नहीं, हम इब्ने ज़ियाद के सिपाही हैं और हमें यह हुक्म है कि आपके साथ लगे रहें यहाँ तक कि कूफा में आपको इब्ने ज़ियाद के पास पहुँचने दें। इस मौका पर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काफिला अहले बैत को वापस लौटना चाहा, मगर हुर ने रास्ता रोक लिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना तैयबा की तरफ जाना चाहते थे, मगर हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहता था कि आपको कुफा ले जाए। मजीद गुफ्तगू के बाद हुर ने यह इजाजत दी कि अगर आप कुफा नहीं जाना चाहते तो आप ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो न कुफा को जाए और न मदीना को। इसी दौरान में मैं इब्ने ज़ियाद को लिखता हूँ और आप यजीद को लिखें, मुमकिन है आफियत की कोई सूरत पैदा न हो जाए। इस करारदार के बाद आप एक ऐसे रास्ते पर रवाना हुए जिसकी आखिरी अलमनाक मंजिल करबला थी। इब्ने ज़ियाद की तरफ से हुक्म दिया गया कि काफिलाए अहले बैत को एक ऐसे मैदान में घेर कर ले जाओ जहां कोई किला और पानी का चश्मा न हो। इस हुक्म के बाद हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मज़ाहमत की। यह 2 मुहर्रम 60 हिजरी का वाक़िया है कि काफिलाए अहले बैत अपने आखिरी मुस्तकीर यानी नैनवा के मैदान करबला में खमाजन हो गया। जुहैर बिन कौन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या इब्ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइंदा जो वक्त आएगा वह इस भी ज्यादा सख्त होगा। अभी लड़ना आसान है, इस रास्ते के बाद खौफ जैसे आएंगे हम इनके साथ लड़ न सकेंगे। लेकिन इस मुजस्माए सफरातो इसार ने जवाब में फरमाया कि मैं अपनी तरफ से लड़ाई की इब्तिदा न करूंगा। 3 मुहर्रम 61 हिजरी को उमर बिन साद 4000 फौज के साथ आपके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। उमर बिन साद ने कुर्रह बिन सअद हंजली को मुलाकात के लिए भेजा।
تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے شہر والوں نے خطوط لکھ کر بلایا ہے، اب اگر میرا آنا تم کو پسند نہ ہو تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ ابن سعد اس جواب سے بہت متاثر ہوا اور تمام واقعہ ابن زیاد کو لکھ کر بھیجا۔ اس نے جواب دیا کہ تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ بیعت کر لے تو پھر دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہی دوسرا حکم یہ پہنچا کہ قافلہ اہل بیت پر پانی بند کر دیا جائے۔ اس حکم پر ابن سعد نے 500 سواروں کا ایک دستہ دریائے فرات پر پانی روکنے کے لیے متعارف کر دیا۔ اس دستے نے 7ویں محرم سے پانی روک دیا۔ عبداللہ بن ابو حسین سمی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانی دیکھتے ہو ایسا آسمان کی جگر کی طرح چھلک رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں ایک قطرہ بھی نہیں مل سکتا، تم اسی طرح پیاسے مرو گے۔ اس کے بعد 9 محرم کو عصر کے وقت ان نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نماز دعا کے لیے ایک رات کی اجازت چاہتا ہوں۔ رات کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ایک دردناک خطبہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے گھرانے کو نبوت سے مشرف فرمایا اور دین کی سمجھ اور قرآن کا فہم عطا فرمایا۔ لوگوں، میں نہیں جانتا کہ آج روئے زمین پر میرے ساتھیوں سے افضل اور بہتر لوگ بھی موجود ہیں، یا میرے اہل بیت سے زیادہ ہمدرد و غمگسار کسی کے اہل بیت ہیں، یا اے لوگوں، خدا تمہیں جزائے خیر دے، کل میرا اور ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ غور و فکر کے بعد میری رائے ہے کہ رات کے اندھیرے میں تم سب خاموشی سے نکل جاؤ اور میرے اہل بیت کو ساتھ لے جاؤ۔ میں خوشی سے تمہیں رخصت کرتا ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اے لوگوں، صرف مجھے چاہتے ہو اور میری جان لے کر تم سے غافل ہو جائیں گے، وہ کچھ تمہیں نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ان الفاظ سے اہل بیت فرتے بے قراری سے تڑپ اٹھے اور سب نے بالاتفاق آپ سے وفاداری اور جانثاری کا عہد کیا۔ جب وفاداروں کی گرم جوشیاں ختم ہوئی تو نماز کے لیے صف آراستہ کی گئی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا ساری رات نماز، استغفار، تلاوت قرآن، دعا و ترجمہ میں مشغول رہے اور دشمن کے تیگ وقف سوار رات بھر لشکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد چکر لگاتے رہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد عمرو بن سعد 4000 سواروں کو لے کر نکلا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے اصحاب کی صفیں قائم کی۔ لشکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ محض گنتی کے سواروں اور چند پیدل افراد پر مستعلق تھا۔ جب دشمن کی فوج نے پیش قدمی کی تو اس مجسمے اثاروں، قربانی اور صبر و استحکام کے پیکر نے ان کے سامنے بآواز بلند مندرجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں نظر ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو۔ کیا تمہارے لیے مجھے قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کا بیٹا نہیں، ان کے چچیرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند نہیں ہوں؟
کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور میرے بھائی کے حق میں یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا؟ جوانان جنت کے سردار ہیں ہم، اگر میرا بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے کیونکہ میں نے اب تک جھوٹ نہیں بولا، تو بتاؤ کیا تم بہرانہ تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کی لڑکی کا بیٹا موجود نہیں۔ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا واسطہ نواسا ہوں۔ کیا تم مجھے اس لیے حلال کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار پوچھا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے بڑے بڑے کوفیوں کو نام لے کر پکارنا شروع کیا، اے سیس بن ربیہ، اے اعزاز بن بزوز، اے قیس بن اسس، اے یزید بن حریث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ بحرے ابل پڑی ہے، اگر آپ آئیں گے تو اپنی زرار فوج کے پاس آئیں گے، سو جلد آ جائیں۔ اس پر ان لوگوں نے انکار کیا تو آپ نے چلا کر کہا واللہ تمہیں نے لکھا تھا۔ آخر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر مجھے پسند نہیں کرتے تو تم چھوڑ دو، میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ قیس بن اسس نے کہا آپ اپنے آپ کو اپنے امزادوں کے حوالے کر دیں۔ اس کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ میں ذلت کے ساتھ کبھی اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کروں گا۔ جس وقت ابن سعد نے فوج کو حرکت دی تو حر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کٹ کر علیحدہ ہونے لگا تو جر بن اوس نے اس سے کہا مجھے تمہاری حالت مستباح معلوم ہوتی ہے۔ حر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنجیدگی سے جواب دیا خدا کی قسم میں جنت یا دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں، بخدا میں نے جنت منتخب کر یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں پہنچ گیا اور نہایت عاجزی اور انکساری سے معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے معاف کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد عمرو بن سعد نے کمان اڑائی اور لشکر کی طرف یہ کہہ کر تیر پھینکا کہ گواہ رہو سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ مختصر سی مبارزت طلبی کے بعد عمرو بن سعد کی فوج لشکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑی۔ ہر طرف جنگ کا میدان گرم ہو گیا اور خون کے فوارے ابلنے لگے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر دل سپاہی جس طرف روخ کرتے صفوں کو الٹ دیتے تھے، مگر کثیر تعداد دشمن جراسی دیر میں پھر ہجوم کر آتا تھا۔ چند گھنٹوں میں لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے نام اور بہادر مسلم بن اوسجا حور اور حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جب دشمن کے سپاہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے تو نماز کا وقت قریب تھا۔ آپ نے ابو سمامہ سے فرمایا دشمنوں سے کہو کہ ہمیں نماز کی مہلت دے۔ دشمن نے یہ درخواست منظور نہ کی اور لڑائی بدروست جاری رکھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب رفقا یہ بعد دیگر شہید ہو چکے تو بنی ہاشم خاندان نبوت کی باری آئی۔ سب سے پہلے سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اٹھائی
اور خیمے کے پاس رکھ دی۔ اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ سے سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائے اور سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں لٹا دیا۔ اہل بیت کے رونے کی آواز آپ کو سنائی دی تو آپ نے اہل بیت کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل بیت صبر کرو، اے میرے چاچا کی اولاد صبر کرو، اس کے بعد کوئی تکلیف نہ دیکھو گے۔ جس وقت سیدنا عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چاچا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمن کو وار کرتے دیکھا تو اس پیکرے وفا نے لپک کر اپنے ہاتھ سے تلوار کے وار کو روکا۔ ان کا دایاں بازو سانے سے کٹ کر جدا ہو گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوجوان بھتیجے کو چھاتی سے لگایا اور فرمایا، اے بھتیجے، جو مصیبت اس وقت تم پر آئی ہے اس پر صبر کرو اور ثواب کی امیدوار رہو۔ بہت جلد خدا تجھے تیرے صالح باپ دادا سے ملائے گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شدت پیاس سے تڑپنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گود میں اٹھا کر لائے اور دشمنوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہیں مجھ سے تو عداوت ہو سکتی ہے لیکن اس معصوم بچے کے ساتھ تمہیں کیا دشمنی ہے؟ اس کو تو پانی دو، اس شدت پیاس سے دم توڑ رہا ہے۔ اس کے جواب میں دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا جو اس بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا اور وہ معصوم وہی جا بحق میں ہو گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر ہوش ربا سنیحہ پر بھی کمال صبر و سکون کا مظاہرہ کیا، یعنی اس کے خون سے چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا اور فرمایا، یا اللہ، جو مصیبت اس وقت اس پر نازل ہے اس کو تو آسان کر، مجھے امید ہے کہ اس معصوم بچے کا خون تیرے نزدیک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے کم نہیں ہوگا۔ جب اہل بیت ایک ایک کر کے شہید ہوئے تو حضرت سیدنا دوسرے شہاد کی باری آئی اور دشمن کی تلوار نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ٹوٹ پڑی۔ آپ نے نہایت صبر و استحکام سے دشمنوں کے حملوں کا مقابلہ کیا، بے شمار دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تنے تنہا ہزاروں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ شدت پیاس سے زبان سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ 3 روز سے پانی کی ایک بوند لبوں تک نہ پہنچی تھی۔ اوپر سے جھلسا دینے والی دھوپ، نیچے سے تپتی ہوئی ریت، عرب کی گرمی، موسم کی سختی اور بدِ معصوم کا جور، ریت کے جروں کی پرواز جو چنگاریاں بن کر جسم سے لپٹے تھے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح ایران کا بدنہاد بیٹا حکم کی لالچ سے اندھا ہو کر اب خاندان رسالت کے آخری چراغ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمع حیات کو بھی بجھانے کے لیے بےتاب نظر آ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر میں تیروں اور نیزوں کے 1000 زخم پڑ چکے تھے۔ تمام بدن چھلنی بنا ہوا تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی نہایت ذوات اور ثابت قدمی سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ سرم بن ذیلجوشن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پامردی اور استقامت دیکھ کر بہت حیران و سراسیمہ ہو گیا اور اس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ میدان جنگ سے ہٹانے کے لیے یہ چال چلی کہ فوج سے ایک دستہ علیحدہ کر کے اہل بیت کے خیموں کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھلجھلا کر فرمایا، اے لوگو، شرم کرو، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے یا
بے کس و بے قصور عورتوں سے۔ کم بختو کم از کم میری زندگی میں تو اپنے گھوڑوں کی باگیں ادھر نہ پڑاؤ۔ سرم نابکار نے شرمندہ ہو کر اہل بیت سے محاصرہ اٹھا لیا اور حکم دیا کہ آخری حلہ بول دو۔ آخر پوری کی پوری فوج درندوں کی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو چیرتے ہوئے فرات پر پہنچ اور یہ کہہ کر گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا کہ میں بھی پیاسا ہوں اور تو بھی پیاسا ہے۔ جب تک تو اپنی پیاس نہ بجھائے گا میں پانی کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ گھوڑا پانی پی چکا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینے کے لیے پانی چلو میں لیا اور چاہتے تھے کہ اس سے اپنا حلق تر کرے کہ یکایک تیر سامنے سے دبہائے مبارک میں پیشوت ہو گیا۔ آپ نے پانی ہاتھ سے پھینک دیا، تیر کھینچ کر نکالا اور منہ خون سے لبریز ہو گیا۔ آپ خون کی کلیاں کرتے ہوئے باہر نکلے اور فرمایا، بار اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر کیا کیا ظلم کر رہے ہیں۔ اتنے میں آواز سن کر سراعت سے آپ خیمے کی طرف پلٹے۔ راستے میں دشمنوں کے پارے لگے کھڑے تھی۔ آپ انہیں چیرتے ہوئے خیمے میں پہنچ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجروح اور خون میں سرابور دیکھ کر خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ آپ نے انہیں صبر کی تلقین کی اور باہر نکل آئے۔ ایک تیر آپ کی پیشانی پر لگا جس سے سارا چہرہ مبارک لہولہان ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک تیر سینے اطہر میں آ کر پیشوت ہو گیا جس کے کھینچتے ہی ایک خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیا اور فرمایا کہ اسی حالت میں اپنے جد امجد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ طاقت جواب دے چکی تھی۔ چاروں طرف سے تلواریں اور نیزوں کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، تپتی ہوئی ریت پر گر پڑے۔ دشمن اگر چاہتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بہت پہلے شہید کر دیتا، مگر کوئی شخص نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اپنے جسم میں نہیں لینا چاہتا تھا۔ اب سرم بن جوشن چل آیا اور زرع ابن شریف تمیمی نے آگے بڑھ کر آپ کے دائیں ہاتھ کو زخمی کیا، پھر سانے پر تلوار ماری۔ آپ جو اف سے لڑکھڑائے تو سنان بن انس نخی نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد جب ہوش آیا آپ نے کروٹیں بدلی تو آپ نے وفور انتصار حواس میں کروٹ بدلی اور آنکھ کھول کر دیکھا تو نماز عصر کا وقت تھا۔ فوراً سجدے میں جھک گئے اور نماز عصر ادا کرنے لگی۔ موقع پا کر مصر نے حکم دیا کہ سر کاٹ لو، اور ایک تلوار آئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو قلم کر دیا۔